السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اکرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کا عنوان ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل کا چوتھا حصہ، افراد معاشرہ کی تربیت. اس سے پہلے جو 3 حصے گزرے ہیں، ایک تھا مساجد کی تعمیر. کوئی بھی مسلم معاشرہ بغیر مسجد کے اسلامی بن ہی نہیں سکتا. دوسرا مواقعات یا بھائی چارگی، مسلمانوں کے مابین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کرائی تھی. اور تیسرا تھا میثاق مدینہ، یعنی وہ عہد و پیمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان کیا تھا، میثاق مدینہ، تاکہ ایک مسلم معاشرہ قائم ہو سکے. لیکن قیام کے بعد امن و امان کے بعد فساد ہو سکتا ہے. امن و امان ختم ہو جائے، اس کی جگہ پہ دہشت آ جائے، یہ ممکن ہے. اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے جو افراد ہیں، جو لوگ اس معاشرے میں جی رہے ہیں، ان کی ایسی تربیت ہو کہ وہ فتنے سے بچ جائیں، لڑنے جھگڑنے سے بچ جائیں اور امن و امان باقی رہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے اس کی طرف توجہ فرمائی. ابھی مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، مواخات قائم نہیں ہوا تھا، بھائی چارگی ابھی نہیں کرایا تھا آپ نے، اور ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، لیکن تربیت کا یہ عمل پہلے دن سے شروع ہو گیا تھا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک یہودی عالم تھے اور اپنی مذہبی کتاب میں انہوں نے نبی کی نشانیاں پڑھ رکھی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، ایسے ایسے ہوں گے. تو نشانیاں جو انہوں نے پڑھی تھیں وہ محفوظ کر لیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، مدینہ پہنچے، تو کہتے میں پہلے ہی دن گیا کہ دیکھوں کیا ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آخری نبی ہیں. تو جو نشانیاں ہماری کتابوں میں بتائی گئی ہیں وہ ان کے اندر پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی. بہرحال وہ پہلے دن گئے تھے مشاہدہ کرنے، نشانیاں تلاش کرنے کہ آخری نبی کے اندر وہ آخری نبی کی علامت پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اسی مقصد کے تحت گیا تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بسلام. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ اور ضرورت مندوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ رشتے ناطے کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھو جس وقت لوگ سوئے رہتے ہیں. یہ عمل کرو گے تو ادخلوا الجنۃ بسلام، تو داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. اس میں تربیت کا کون سا پہلو ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو تربیت کا نام دیا جائے؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی صحابہ کرام کو تربیت کے نام پر، وہ کئی قسمیں کی تھیں. یا معاشرے کے جو افراد تھے ان کی جو آپ تربیت فرما رہے تھے تو اس میں کئی چیز تھی. سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ یہ آپس میں محبت کرنے لگ جائیں، معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں، اور پھر آگے چل کر کے جب محبت قائم ہو جائے تو وہ تمام چیزیں ان سے نکل جائیں جن سے نفرت ہو سکتی ہے، اور آگے اور دوسری چیزیں. لیکن اس جو میں نے کہا کہ پہلے دن سے تربیت آپ نے فرمائی، اور اس میں یہ بات آئی کہ یا ایھا الناس آپ نے فرمایا، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ. یہی وہ ٹکڑا ہے جو لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والا ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم لوگ ایمان لاؤ، اور تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم لوگ آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ؟ فرمایا جنت میں نہیں جاؤ گے بغیر ایمان کے، اور ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک آپس میں محبت نہیں ہوگی.
اور آپس میں محبت کرنے کے لیے کیسے محبت ہوگی میں بتا دوں کیا؟ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے نبی ضرور. تو آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ. ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ای الاسلام خیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسلام کون سا ہے، سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ ہمارا اور آپ کا جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، توحید اپناؤ، شرک سے بچو، بدعت سے بچو، سنت اپناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے افراد کی تربیت فرما رہے تھے. وہاں جس چیز کی ضرورت تھی آپ نے وہ چیز بتلائی. جہاں توحید کی ضرورت ہوگی وہاں توحید بتلائی جائے گی، جہاں نماز کی ضرورت وہاں نماز بتلائی جائے گی، اور جہاں معاشرے کے افراد کی تربیت ہو رہی ہے وہاں کی ضرورت اگر کچھ اور ہو تو کچھ اور بتلایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. سوال کیا تھا؟ سب سے بہترین اسلام بتا دیجیے. آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، جو محتاج ہیں بیچارے، جو بھوکے ان کو کھانا کھلاؤ، اور وتقرئ السلام، اور سلام پڑھو، سلام کرو، من علی من عرفت ومن لم تعرف، ان کو بھی جن کو تم پہچانتے ہو، ان کو بھی جن کو تم نہیں پہچانتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام مسلمان ہے، اس کو سلام کرو، چاہے آپ کو اس سے تعلقات ہو یا نہ ہو، آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہو کہ نہ ہو، آپ کا رشتہ دار ہو کہ نہ ہو، اس سے بحث نہیں. وہ مسلمان ہے اس کو سلام کرو. علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی. یہ بنیادی تعلیمات تھی جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افراد معاشرہ کی، اس معاشرے کے افراد کی تربیت فرما رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ افراد اسلام لانے کے بعد صحابہ اکرام ہوئے اور عظیم رتبہ ان کو ملا، لیکن اسلام لانے سے پہلے عرب کی سب سے جاہل قوم یہ مانی جاتی تھی. جس معاشرے سے اٹھ کے آئے تھے صحابہ اکرام، جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی تھی، سب سے خراب معاشرہ تھا. اب ظاہر سی بات ہے انسان نے اسلام قبول کیا ہے لیکن کچھ نہ کچھ اثرات رہ جاتے ہیں. اب ایسے لوگوں کی تربیت کرنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تو اسی کے ذریعے سے کہ سلام کو عام کرو، آپس میں محبت ہو جائے گی. اور یہ چیز آج بھی ضرورت ہے، اپنانے کی ضرورت ہے، پھیلانے کی ضرورت ہے، سلام کرنے کی ضرورت ہے. جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی. لیکن کیا کریں گے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد ملیں گے جو آپ کو یہ سمجھائیں گے فلاں لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، فلاں سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے. ایک غیر مسلم سے آپ مصافحہ کر لو چلے گا، لیکن کسی مسلمان سے مصافحہ نہ کیجیے. اللہ ان کو ہدایت دے. ہمارے نبی کی یہ تعلیم نہیں. ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ سلام اس کو بھی کرو جس کو پہچانتے ہو، سلام اس کو بھی کرو جس کو نہیں پہچانتے. بہت سارے لوگ ہیں اگر وہ اتنی دور سے نظر آ گئے اور آپ چاہو کہ سلام کرو تو آپ کے سلام کرنے سے پہلے ان کی نظر جھک جائے گی، اٹھنے ہی نہیں پائے گی کہ کہیں سلام نہ کرنا اور جواب نہ دینا پڑے. تجربے کی بات بتاتا ہوں. اہل علم ہیں، علماء ہیں، اور جب ایسی نوبت آتی ہے کہ سلام کیا جائے وہ اپنی نظر جھکا لیں گے کہ کہیں سلام کا جواب نہ دینا پڑ جائے. مسلمانوں اگر یہ کیفیت ہے ہمارے معاشرے کی تو ہمارے معاشرے میں محبت نہیں پنپ سکتی، نفرت ہی نفرت ہوگی. اور آج اس چیز کو ہم خود بڑھاوا دے رہے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد پر صحابہ کرام کی تربیت کی تھی کہ وہ آپس میں محبت کرنے لگ گئے تھے، اسی بنیاد کو ہم ہلا رہے ہیں، اسی بنیاد کو ہم کاٹ رہے ہیں، اور اس کے خلاف امت کی باقاعدہ ہم تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ بچائے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے پہلو میں سب سے پہلی چیز یہ لی کہ معاشرے کے افراد مل کر کے آپس میں محبت کرنے لگ جائے۔ اسی لیے ایسی چیز بتلائی کہ جس سے ان کے آپس میں محبت بڑھے، اور بتلایا کہ افشوا السلام، نام السلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، یہی وہ ذریعہ ہے جو دو دلوں کو جوڑنے والے۔ اور یہ اندازہ کر کے دیکھ لیجیے، ایک آدمی ہے جو آپ کے پاس سے گزر جاتا ہے، نہ آپ نے سلام کیا نہ اس نے سلام کیا، کسی کو کوئی احساس کی بات نہیں، لیکن ایک آدمی اور گزرا، اس نے آپ کو سلام کر دیا، تو اس کے سلام کرنے کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کی کچھ نہ کچھ محبت بیٹھ جائے گی۔ اور یقین جانیے، اگر ایک بار دو بار ایسی نوبت آئی کہ آپ گزرے، اس نے سلام کیا، پھر گزرے کسی موقع پہ پھر سلام کیا، تو تیسری بار آپ کا دل ملامت کرے گا، تمہاری زبان سے سلام کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ وہ تو بیچارہ کر رہا، تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کتنا بھی بڑا دشمن ہو، کتنی بھی عداوت ہو، نفرت ہو، اختلافات ہوں، یہ پہلی چیز ہے جس کے ذریعے سے اختلافات حل ہو سکتے، دشمنی ختم ہو سکتی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت قائم کرنے کی کوشش کی کہ معاشرے کے افراد آپس میں محبت کرنے لگ جائیں۔ جب محبت کرنے لگ جائیں گے تو ایک دوسرے کی بھلا چاہیں گے، اور جب بھلا چاہیں گے تو معاشرہ ترقی کرے گا، لوگ ترقی کریں گے، اور کوئی کسی کا برا نہیں چاہے گا۔ یہ تو محبت کی بات ہوئی۔ پھر کچھ ایسی تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس سے نفرت دور ہوتی چلی جائے، نفرت پیدا ہی نہ ہو۔ محبت قائم ہو گئی، اب نفرت کے آنے کا خطرہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی بھی تعلیم دی کہ جس کو اپنانے کے بعد نفرت پنپنے نہ پائے۔ انسان کا جس کے بھی قریب رہتا ہے اس سے کبھی نہ کبھی کھٹ پٹ ہوتا رہتا ہے، ٹکراؤ کی نوبت آتی رہتی، دھیان نہیں دیے ہم سے ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی کہ پڑوسی کا خیال کرو، پڑوسی گھر کا پڑوسی ہو، کاروبار کا پڑوسی ہو، سفر کا پڑوسی ہو، یا کسی اور جگہ کا پڑوسی، آپ کے جوار میں آپ کے پاس رہنے والا، آپ کے بغل میں رہنے والا، وہ آپ کا پڑوسی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے متعلق بہت بڑی بڑی تعلیم دی ہے۔ ایک چیز میں بتلاتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو جس کے ظلم سے، جس کی تکلیف سے، جس کے جور و ظلم سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اب انسان نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، جتنا اور نیکیاں کر رہا ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو یہ جاننے کو جنت میں نہیں جائے گا۔ اول مرتبے میں جائے گا، بعد میں جائے گا، لیکن پہلے سزا بھگتے گا۔ اب جب یہ ایک شخص کو معلوم ہو گئی کہ بھائی یہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کو اگر ہم نے تکلیف پہنچایا تو یہ جان لے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، تو وہ بچے گا۔ اب یہیں سے فتنہ ہو سکتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفرت کو، اس فتنے کو یہیں دبا دیا کہ اس کو تکلیف مت پہنچانا، ورنہ جنت میں نہیں جاؤ۔ پڑھو روزہ، پڑھو نماز، رکھو روزہ، کرو حج، سب کرتے رہو، لیکن پڑوسی کو تکلیف پہنچے جنت میں نہیں جاؤ۔ جاؤ گے تو بعد میں جاؤ گے۔ اور یہ بتلا دیا کہ مسلمان ہوتا کون ہے، اور ذرا اس تعریف کو ہر شخص اپنے اوپر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیا کہ مسلمان کون ہے، کس کو کہا جائے مسلمان۔ فرمایا سارے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، صحابہ اکرام سب کے سب مسلمان ہیں،
لیکن تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کہیں ان کے ہاتھ سے، ان کے پیر سے، ان کی زبان سے کچھ ایسا کام نہ ہو جائے جو غیر اسلامی ہو۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ہم بھی کہتے ہیں مسلمان، آپ بھی کہتے ہیں مسلمان، وہ بھی کہتے ہیں مسلمان، وہ بھی کہتے ہیں مسلمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھے نہیں، اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا، روزہ رکھے نہیں، اس کا تذکرہ نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، کچھ نہیں، وہ تو مسلمان کرے گا۔ یہاں جو تربیت کا پہلو میں بتانا چاہتا ہوں، فرمایا آپ نے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب معاشرہ ہے، تمام افراد رہتے ہیں اس میں۔ اب اگر آدمی کو مسلم بننا ہے تو اپنے ہاتھ کو روک لے کسی پر ظلم کرنے سے، اپنی زبان کو روک لے کسی پہ طنز کرنے سے، کسی کو گالیاں دینے سے۔ اگر واقعی مسلم بننا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ پیر کو سنبھال کے چلانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمائی۔ میں نے کہا تھا کہ اس تعریف کو، مسلم کی تعریف کو، مسلمان کون ہوتا ہے، ہر شخص اپنے اوپر فٹ کرے کہ کہیں ہم لوگ بھی دعویٰ تو کرتے ہیں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور تمام چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعریف کی ہے، جو مسلمان کا مفہوم بیان کیا ہے، وہ مفہوم ہمارے اندر ہے یا نہیں، یا صرف دعویٰ رہ گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پیر سے، ہماری زبان سے یا کسی اور چیز سے دوسرے مسلمان پریشان ہیں، محفوظ نہیں ہیں، وہ بیچارے ستائے جا رہے ہیں ہماری وجہ سے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو مسلمانوں، اگر مسلمان ہیں تو اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو اور دیگر اعضاء کو روکنا پڑے گا، سنبھالنا پڑے گا، کنٹرول کرنا پڑے گا کہ کہیں اس کی وجہ سے کسی اور مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اب بولیے، ہمارا بھی معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی کنٹریز بھی ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ مفہوم مسلمانوں میں پایا جا رہا ہے؟ یہاں حالت تو یہ ہے کہ یہ بھائی بھائی کا، بیٹا باپ کا، دوست دوست کا، پڑوسی پڑوسی کا، کہاں سے کس کا ملے، کتنا ملے، کیسے ملے، دباتے جاؤ، تکلیف ہوگی، دیکھا جائے گا۔ اب مسلمان ہیں، نماز روزہ کرنے والے، بات ادھر سے ادھر چلی جائے گی، ورنہ کہنے کی چیز ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بڑے بڑے مسلمانوں کو تکلیف بھی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہماری زبان سے گالیاں نکلتی ہیں۔ آپ نے تربیت کیا معاشرے کی، اس سماج کی، اس سوسائٹی کی، جو آگے چل کر کے سب سے افضل ترین معاشرہ ہوا، جس کے افراد سب سے معزز ترین افراد ہوئے انبیاء اکرام کے بعد، ان کو آپ نے بتلایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ کسی کو گالی دینے سے نفرت پیدا ہوتی، اختلاف ہوگا، فتنہ ہوگا، معاشرہ امن و امان ختم ہو جائے گا، تو گالی کیوں دے؟ اس کو پہلے آپ نے منع فرما دیا کہ گالی دینا یہ فسق کا کام، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق کا کام ہے۔ گالی کیا ہے؟ برا بھلا کہنا کسی کو۔ ہمارے یہاں چند گالیاں مستعمل ہے، سوچتے وہی گالی ہے، وہ گالی نہیں، وہ تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ چیز گالی ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، چاہے اس میں ماں بہن کا نام آئے نہ آئے، لیکن اگر اس کے ذریعہ سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تو گالی ہے۔ سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، اس کو اپنی زبان سے لعن طعن کرنا، یہ فسوق میں سے ہے، فسق ہے۔ فسق کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سب سے انتہائی درجے کا، جب آدمی بہت سارا کبیرہ گناہ کر لیتا ہے تو تب اس کو کہا جائے کہ یہ فاسق ہے۔ بہت سارا کیا، ایک نہیں کئی کیا، بہت سارا کیا،
تو کبیرہ گناہ کرتے کرتے انتہا کو جب پہنچ جائے تو کہا جاتا ہے یہ فسق کیا، یہ شخص فاسق ہو گیا۔ تو یہ مسلمان کو گالی دینا، معاشرے کے اپنے بھائی کو گالی دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو فسق تک پہنچا دیتا ہے۔ وَقِتَالُ كُفْرٌ، اور اس سے جھگڑنا، مارنا، کاٹنا، یہ جو ہے کفر کا درجہ ہے۔ جب اتنی اہم تعلیم، اتنی سخت تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنائی تو معاشرے کو افراد اب نفرت والے کام سے بچیں گے، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دینے سے بچیں گے، اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے سے بچیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ بیچارے جنت میں نہیں جا سکتے، اس کی وجہ سے وہ مسلم نہیں رہ سکتے، اس کی وجہ سے وہ فسق کا ارتکاب کر لیں گے، وہ کفر کا ارتکاب کر لیں گے، اس لیے وہ بچیں گے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اور بھی تعلیمات ہیں، میں چھوڑتے ہوئے چل رہا ہوں بس اتنا کہ کیسے معاشرے کو جوڑا جائے، جوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان تعلیمات کو اپناؤ، معاشرے کے لوگ جڑ جائیں گے، آپس میں محبت ہونے لگے گی۔ لیکن اس محبت کو ختم کرنے والی چیزیں بھی ہیں، اس سے روکو، مطلب یہ کام نہ کرو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اور یہی نہیں، اتنا عظیم پیغام دیا شریعت اسلامیہ نے، معاشرے کے افراد کو، مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کا جو کام کیا، ایسا تصور دیا کہ یہ تصور کسی اور مذہب کے اندر نہیں، ایسی تعلیم دی کہ ایسی تعلیم کسی اور مذہب کے اندر نہیں۔ بدلا دیا کہ کسی مسلمان کا نقصان سوچو گے تو مومن نہیں رہو گے۔ نقصان کرنا الگ ہے، اس کا خسارہ کرانا الگ ہے، لوٹنا کھسوٹنا الگ ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر مومن بڑھنا چاہتے ہو، مومن رہنا چاہتے ہو، تو کسی مسلمان کے لیے برا سوچنا بھی نہیں۔ اور یہی نہیں کہ برا مت سوچو، بلکہ جو چیز اپنے لیے سوچتے ہو وہی اس کے لیے سوچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ کہ سن لو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو چیز اسے اپنے لیے عزیز ہے کہ میرے لیے یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، بالکل یہی چیز اپنے بھائی کے لیے اس کی سوچ ہونی چاہیے۔ اب اگر ہماری یہ سوچ بن جائے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز سوچنے لگے، ظاہر سی بات کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کوئی کسی کا فراڈ نہیں کرے گا، جھوٹ بول کر کے کسی کا مال غصب نہیں کرے گا، کسی کو لوٹے گا نہیں، کسی کو مارے گا نہیں، کسی کو بہتان نہیں لگائے گا۔ بہت ساری چیزیں سوچتے چلے جاؤ۔ زنا کوئی نہیں کرے گا کیونکہ پتہ ہے کہ وہ بھی ویسا ہے، وہ سوچے گا کہ ہماری بہن کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی سوچ یہ ہے، اور سب کی سوچ یہ ہونی چاہیے۔ جب ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارے بہن کے ساتھ نہیں، تو ہماری سوچ اپنے بھائی کے لیے بھی ہونی چاہیے، اس کے بہن کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم، اور یہ تعلیم میں نے کہا کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے، کسی مذہب کے اندر نہیں ہے کہ اس میں سوچنا، نقصان سوچنا بھی نہیں، نقصان کرنا تو چھوڑ دیجیے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ نقصان سوچو نہیں، اور سوچو تو اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی سوچو جو اپنے لیے سوچ رہے ہو۔ یہ محبت کو قائم کرنا اور محبت کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اس کے بعد کی تعلیم اور قریب کیا اور جوڑا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کتنا گہرا رشتہ ہے۔ معاشرے کے افراد اگر اس رشتے کو اپنا لیں، اس تعلق کو محسوس کرنے لگ جائیں، تو یقین جانیے معاشرہ واقعتاً اسلامی معاشرہ ہو سکتا ہے، اور یہ چیز نہیں رہی تو یہ جان لیں کہ اس کو اسلامی معاشرہ نہ کہیے، انسانی معاشرہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مسلمان آدمی دوسرے مسلمان آدمی کے درمیان تعلق اس کا ایسا ہے، فرمایا انما مثل المؤمنین کالجسد، کہ آپس میں مومنین کا تعلق اتنا گہرا ہے جیسا کہ ایک جسم کا ہوتا ہے۔ ایک جسم ہے، سر ہے، پیر ہے، ہاتھ ہے، دیگر اعضاء ہیں، ایک ہی جسم ہے،
فرمایا کہ جب ایک جسم کے مانند تمام مومنین آپس میں ایک جسم کے مانند ہے، اتنا گہرا تعلق ہے۔ اور آگے وضاحت فرما دی کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف کا شکار ہوتا ہے، بیماری کا شکار ہوتا ہے، درد کا شکار ہوتا ہے، ایک جگہ چوٹ لگتی، پیر میں چوٹ لگتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جسم کے تمام حصے اس درد کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مومنین کا آپس میں اتنا گہرا رشتہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں رہنے والا مومن ہو، اگر اس کو تکلیف ہوئی تو دوسرے مومن کو تکلیف ہونا ہی چاہیے اگر وہ مومن ہے تو۔ یہاں تکلیف پہنچانے والی بات نہیں، معاملہ یہاں یہ آ گیا کہ تکلیف کوئی اور پہنچائے، درد ہم کو ہونا چاہیے اگر واقعتاً مومن۔ اور یہ چیز ہے الحمدللہ کہ ہم اگر سنتے ہیں کہ کسی کنٹری میں، کسی علاقے میں مسلمانوں کو ستایا گیا، ہم کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ الحمدللہ تمام کی ہوتی۔ لیکن معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں، جتنا لوگ آپ سے قریب رہتے ہیں، اتنا یہ جذبہ کم ہوتا جاتا ہے۔ فلسطین میں ہوا مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، چچینیا میں ہوا مسلمانوں کو تکلیف ہوا، وہاں ہوا، یہاں ہوئی، یہ ہو رہا ہے، لیکن بغل میں ستائے خود ستا یہاں نہیں ہوتا۔ بغل میں اپنا مومن بھائی ہے، سگا اپنا بھائی ہے، اس کو ہم خود تکلیف پہنچائے ہمیں درد نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دور والا مومن کو تکلیف ہو تو تم کو تکلیف ہونا چاہیے۔ فرمایا بس مومن کوئی بھی ہے تو آپس میں اتنا گہرا رشتہ ہے اس کا کہ اگر ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے کو تکلیف ہونا چاہیے، یہ رشتہ ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عمارت جو بنتی ہے وہ ایک اینٹ کی نہیں بنتی، مختلف اینٹوں کو رکھتے رکھتے بنتی ہے، اور ایک اینٹ دوسرے حصے کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک اینٹ جوڑے، دو جوڑے، تین جوڑے، اس طرح عمارت قائم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یہ مومن آپس میں ایک عمارت کے مانند ہیں، اتنا گہرا رشتہ ہے کہ وہ ایک عمارت کے مانند ہے کہ اگر ایک اینٹ نکالو گے تو عمارت کمزور ہو جائے گی، جب جوڑ دو گے تو عمارت مضبوط۔ یشد بعضہ بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اب مومن اگر اس چیز کو سمجھے تب نا، تب معاشرہ مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، اسلامی معاشرہ بنے گا، ورنہ آپس میں ہم خود ہی ٹکراتے۔ کسی نے مثال دی ہے کہ مسلم بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں، پہلے دوسروں سے لڑتے ہیں، جب دوسرے نہیں ملتے تو اپنے میں لڑنے لگتے، اور ہماری کیفیت ایسی ہی ہے، اب تو دوسرے سے چھوڑ دو، لڑنا چاہیے بھی نہیں، ہم آپس ہی میں لڑتے رہتے، اور جتنا قریب ہوں گے اتنا زیادہ لڑائی ہے، اپنا سگا بھائی اس سے زیادہ لڑائی ہے، اور اگر کوئی رشتہ دار اس سے، اس کے بعد اس سے لڑائی، یہ جتنا قربت ہے اتنی زیادہ لڑائی، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ چیز آئی کہاں سے، شیطان ہم سے کیا کیا کراتا ہے۔ ایک دور کا آدمی ہم سے اس سے زیادہ رشتہ نہیں، سلام کلام بات خلاص ہے، وہ ہم کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، میں اس کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں، لیکن جتنا قریب آدمی ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، مل جل کر کے اچھائی کے کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو شیطان وہاں دشمنی نہیں کرائے گا، شیطان یہاں دشمنی کرائے گا جہاں سے زیادہ آپ کا نقصان۔ اور ہم اپنی جھوٹی شان میں مگن رہتے ہیں، ارے اس نے ایسا کہا، میں ہو ہی نہیں سکتا، میں کچھ کروں گا ہی نہیں، ایسا کیسے کہہ دیا، ہم اسی بنے جاتے ہیں۔ اور جتنا یہ فکر ہمارے اندر آتی ہے اتنا ہی زیادہ ہمارا نقصان ہوتا ہے، اور شیطان اب اس کو کچھ کرنا نہیں، شیرہ لگا کے غائب ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان، اس طریقے سے معاشرے کے افراد کا رشتہ مضبوط سے مضبوط ترین کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے محبت عام کی، اس کے بعد نفرت کے جتنے دروازے ہو اس کو بند کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد آپس میں اتنا گہرا رشتہ کہ مزید یہ گہرائی میں جب جائیں گے تو خود ہی ایک دوسرے کا تعاون کرنے لگیں گے، دوسرے کی مدد کرنے لگیں گے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان ہے، کچھ غلطیاں ہو گئیں، اختلاف ہو گیا، مثل مشہور ہے کہ جہاں 4 برتن ہوں گے وہاں ٹن ٹن ہو ہی جاتا ہے، تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے، امکان ہے، لیکن
انسانی تقاضے کی بنیاد پر انسان ہونے کے ناطے اگر ایسی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ کے نبی نے وہاں تعلیم دی تم کو کیا کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ لڑائی ہوگی ہی نہیں، اختلاف ہوگا ہی نہیں، ایسا نہیں بیان فرمایا. وہ تو انسانی فطرت ہے، وہ ہو جائے گا، لیکن آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر ہو جائے تو اس کو کیسے دور کیا جائے. اتنی تعلیمات دی گئی وہ تو الگ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود انسانی فطرت کے ناطے اگر غلطی ہو رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ لے کے بیٹھا رہا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ لوگوں آپس میں بغض مت رکھو، آپس میں حسد مت کرو، اور ایک دوسرے سے اعراض مت کرو کہ تم ادھر پیٹ پھیر کے یار وہ ادھر پیٹ ملنے کو تیار نہیں. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو. اور اس کے بعد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، اختلاف ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا، تمہارے درمیان انتشار ہو گیا اور نا اتفاقی ہو گئی، ناشاکی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، ہو گیا، ہونے دو، لیکن آگے سنو لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه، کہ کسی مسلم کے لیے اگر واقعی مسلمان ہے تو کسی مسلم کے لیے حلال نہیں کہ ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کہ اپنے بھائی کو وہ 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے. ہو گیا اختلاف، کسی بات پہ انبن ہو گئی، برسوں سے ساتھ میں کام کرتے چلے آ رہے ہیں، کاروبار کرتے چلے آ رہے ہیں، کسی بات پر نا اتفاقی ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہو سکتا ہے نا اتفاقی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، لیکن اگر مسلمان ہو تو تمہارا اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں کہ 3 دن سے زیادہ یہ معاملے کو باقی رکھو. پھر آگے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو آگے بڑھ کر سلام کر لے. وہ چیز پھر یہاں آئی، نفرت پیدا ہوئی تو خاتمے کا طریقہ یہ کہ سلام کیا جائے. اور فرمایا جو سب سے پہلے سلام کرے گا ان دونوں میں وہ سب سے بہتر ہوگا. یہاں تو ہم انتظار کر پہلے وہ کہے تو ہم کریں گے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. وہ لوگوں سے بتاتا ہے وہی پہلے سلام کیا، وہی پہلے آیا تھا. یہ شیطان یہ سوچواتا ہے، اللہ کے نبی اس سے الگ سوچواتے ہیں جو آگے بڑھ جائے وہ بہتر ہے. تو یہ ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، انبن ہو سکتی ہے، ہونے دو، لیکن 3 دن سے زائد اس کو باقی نہیں رکھنا ہے. ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ ممکن ہے بہت بڑی غلطی کر دیا، بہت بڑی غلطی کر دیا، پھر اس کے ساتھ کیسے ہمارا میل ہوگا، کیسے ہم اس کے ساتھ رہ پائیں گے. تو آپ جیسے کاروبار میں بہت بڑا گھوٹالہ ہو گیا، بے ایمانی ہو گئی، پھر لڑائی ہوئی، تو اب ایسے شخص کے ساتھ کیسے دوبارہ ملے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کلام جاری رکھیے، کاروبار بند کر دیجیے. کاروبار تو ویسے بھی بند ہو گیا لڑائی کے بعد، اس کو بند رکھیے، اس سے تمہارا کوئی بھلا نہیں، لیکن سلام کلام جاری رکھیے. یہ اسلام کی تعلیم. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے. اب ہم لوگ کتنے لوگوں کو چھوڑے ہیں، جا کے غور کریں کہ کتنے لوگوں کو ہم چھوڑے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ روزہ نماز کر رہے ہیں، سب اچھا ہی اچھا ہو جا رہا ہے، جہاں لیکن ایک غیر حلال کام ہم کر رہے ہیں، ایک حرام کام ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے ہوئے ہیں، اس سے نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ بولنا ہے، اعراض کرنا ہے. دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ وہ جب سامنے آتے ہیں تو وہ ادھر منہ پھیرتا ہے، وہ ادھر منہ پھیرتا ہے، کہیں مقابلہ و مواجہہ آمنا سامنا نہ ہو جائے. تو یہ مسلمان کا یہ کام نہیں. بہرحال اب 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی تربیت کے لیے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. مدد کئی اعتبار سے ہوتی ہے. ایک یہ کہ آدمی کو کوئی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے آپ کی جو ہے طاقت کی، آپ کی قوت کی، یا آپ کی خدمت کی، آپ کے وقت کی، تو یہ بھی ایک جو ہے مدد ہوگی. اور دوسرا ہے کہ مالی تعاون، اس کو ضرورت ہے مال کی، آپ اس کو تعاون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اعتبار سے معاشرے کے افراد کی تربیت کی کہ مومنین کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے کے متعاون ہوں گے، ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہوں گے. فرمایا کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ اتنا قریبی رشتہ ہے کہ وہ کوئی بھی مومن دوسرے مومن کو تنہا نہیں چھوڑے گا.
کسی دشمن کے حوالے نہیں کرے گا۔ مان لیں کہ اگر ہم نے دیکھا کہ ہمارا بھائی ہے اس کو دشمن کے حوالے ہونے جا رہا ہے اور لوگ اس کو گرفتار کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ ایسے ظالموں سے اس کو بچایا جائے، چھوڑ کے بھاگا مت جائے، اس کو بچایا جائے اگر واقعتاً اس نے کوئی بہت بڑا جرم نہیں کیا ہے تو۔ اور اگر کورٹ کچہری والا معاملہ تو الگ معاملہ ہے، وہ انصاف عدالت میں معاملہ جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی اور مار رہا ہے یا اس کو لے کے جا رہا ہے تو ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرے، اس کو بچانے کی کوشش کرے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ننگے یعنی ایسے شخص کو جس کے پاس کپڑا پہننے کو نہیں، اگر کسی نے کپڑا پہنا، تعاون کی بات میں کر رہا ہوں، یہ معاشرے کے افراد کے کیسے تعاون ہونا چاہیے، معاشرہ کیسے خوشحال ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ننگے یعنی ایسے شخص کو جو جس کے پاس کپڑا نہیں یا معمولی کپڑا ہے اس کو کپڑا پہنایا تو جنت میں اللہ رب العالمین اس کو سبز رنگ کا کپڑا پہنائے گا۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو پھل کھلائے گا۔ اور فرمایا جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا اللہ رب العالمین جنت میں اسے شراب طہور پاکیزہ شراب، ایسی شراب جس کے مہر لگی ہوئی ہوگی، جس کی سیل لگی ہوئی ہوگی، جو کبھی کھلی نہیں ہوئی ہوگی، ایسی شراب سے اس کو اللہ رب العالمین سیراب کرے گا۔ یہ تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا آپس میں تعاون کا جذبہ بڑھتا ہے کہ یہ ہاں تھوڑی چیز ہم دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین جنت میں ہمارے لیے انتظام کر رہا ہے۔ اگر واقعتاً ایک مومن کے دل میں یہ چیز ہے کہ جنت بہتر ہے دنیا سے، آخرت بہتر ہے دنیا سے، تو وہ یہ سوچے گا کہ ہمارے پاس تھوڑی چیز ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین دے گا۔ یہاں ایک تھوڑا معمولی سا کپڑا ہم کس کو پہنا رہے ہیں، جنت میں اللہ رب العالمین بہترین کپڑا پہنائے گا۔ یہاں بھوکے کو کھلائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ جنت کے پھلوں سے کھلائے گا۔ یہاں پیاسوں کو پلائیں گے، وہاں اللہ رب العالمین شراباً طہورا پلائے گا۔ اگر یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ العزیز معاشرے کے اندر ایسے بھوکے پیاسے لوگ ننگے نہیں رہیں گے، بلکہ ان کا تعاون کرنے والے لوگ خود ہی اٹھیں گے اور تعاون کرتے چلے جائیں۔ لیکن آج ہماری باتیں زیادہ ہیں، ہم بولتے زیادہ ہیں، ہم چلاتے زیادہ ہیں، ہم دعویٰ زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کو تبلیغ زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے دعوت زیادہ پیش کرتے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں آتا ہے، خاص طور سے معاشرے کی جب بات آتی ہے، معاشرے کی اصلاح کی جب بات آتی ہے، معاشرے کے افراد کے تعاون کی بات آتی ہے تو ہم سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ بورڈ لگوا لیجیے، بہت سارے لوگوں کا بورڈ لگ جاتا ہے، اصلاح مصلح، سماج سیوک، وہ تمام لگتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں کیا اصلاح کیا انہوں نے، کیا سیوا کی، کیا خدمت کی، وہ کہیں نہیں۔ اگر کہیں ذرا سا ہوا تو پوسٹر لگ جائے گا، ایسا نہیں چاہیے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں کہ آپ نے کرنی، یہ تو آپ کا فریضہ ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے تربیت کی معاشرے کے افراد کے، یہ سب مل جل کے رہیں۔ اب سوچو جس معاشرے میں یہ صورتحال ہو جائے کہ کوئی بھی بھوکا پیاسا دکھتا نظر نہ آئے، اگر ایسا ہو جائے تو وہاں چوری ہوگی، چماری ہوگی، ڈکیتی ہوگی، خوشحالی ہوگی، امن و امان ہوگا، اور واقعتاً وہ اسلامی معاشرہ ہوگا۔ اللہ کے نبی بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے ہمارے پاس ہے کہاں کہ اتنا صدقہ کریں، ہمارے پاس ہے کہاں کپڑا پہنا دیں، ہمارے پاس ہے کہاں کہ لوگوں کو پلاتے پھریں، ہمارے پاس کہاں ہے کہ سبیل لگا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا النار ولو بتمر، جہنم سے بچو گرچہ ایک کھجور کے ذریعہ سے۔ یہ صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ ممکن ہے تمہارے پاس اتنا نہ ہو کہ اتنا ہو تو لوگوں کو کھلاتا پھروں، فرمایا کہ ایک کھجور سے اگر کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے ایک کھجور سے بچانا چاہتے ہو تو وہ بھی کر کے دیکھو۔ آج کون ہے جو 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکتا؟ کون ہے جو اس میں نہیں خرچ کر سکتا؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس پوزیشن میں ہو، ورنہ اگر یہ فکر ہوگی تو بہت سارے لوگ، تقریباً تمام لوگ اس لائق ہیں کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، نہیں چاہیے ہزاروں کروڑوں کی بات نہیں کرنا چاہیے، جس کے پاس جو ہے اتنا خرچ کرے، ایک کا حیثیت رکھتا ہے ایک خرچ کرے، 10 کی حیثیت 10 کا، 100 کا 100، جو جس لائق اس اعتبار سے کرتا رہے۔ اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اگر معاشرے کو خوشحال بنانا ہے، اگر معاشرے سے چوری چماری ڈکیتی
اور دنیا کی اس طرح کے خرافات کو دور کرنا ہے تو ایسے ہی لوگوں کو مل کر کے اصلاح معاشرہ کی کوشش کرنی ہوگی، معاشرہ کے افراد کی تربیت کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور ایسی تربیت فرمائی۔ یہ صحابہ اکرام جو اسلام لانے سے پہلے جن کو جاہل کہا جائے، جن کو اجڑ کہا جاتا تھا، غیر مہذب کہا جاتا تھا، انہی تعلیمات نے ان صحابہ اکرام کو اس لائق بنا دیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہمیشہ کے لیے ایک معیار بنایا کہ لوگوں مسلمان بننا چاہتے ہو تو ایسے بنو، مومن بننا چاہتے ہو تو ایسے بنو، انہی کا راستہ اپناؤ، انہی کے منہج پر چلو، ان کے جیسے چلو گے تب تو کامیاب ہوتا ہے یاب ہو، ورنہ کتنا بھی مہذب اور جو ہے تہذیب یافتہ لوگوں کے طریقے اپنا لو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج دنیا کو اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو صحابہ اکرام کے منہج کو اپنانا ہوگا، ان کے طریقوں کو اپنانا ہوگا، اور ورنہ کتنے بھی ترقی یافتہ لوگوں کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ آج ہم امریکہ، یورپ، فلاں کی تہذیب اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رہے اگر صحابہ اکرام کی تہذیب کو ہم نے چھوڑا، ان کے طور طریقوں کو ہم نے چھوڑا تو کامیابی نہیں۔ قرآن فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اگر یہ کفار ایمان لانا چاہتے ہیں تو تم لوگوں جیسا یعنی صحابہ اکرام جیسا ایمان لائیں تب تو کامیاب ہیں۔ اگر اس سے اعراض کیا فَإِنْ تَوَلَّوْا اعراض کیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو وہ لوگ اختلاف میں ہوں گے، انتشار میں ہوں گے، ٹکراؤ میں ہوں گے۔ اور مسلمانوں آج جو ہماری صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے صحابہ کے طریقے کو چھوڑا، صحابہ کے منہج کو چھوڑا، صحابہ کی تہذیب و ثقافت کو چھوڑا، صحابہ کے طور طریقے کو چھوڑا۔ اسی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف ہے، انتشار ہے، ٹکراؤ ہے، فرقے بندیاں ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، مساجد بٹی ہے، مسجدیں بٹی ہیں، مدارس بٹے ہیں، سب کچھ بٹ گیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہر جگہ اسی لیے مارے جا رہے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں کہنے کی بات یہ ہے، یہ جو تعلیمات آپ کے سامنے رکھی گئی آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج یہ تعلیمات ایسی ہیں کہ جن کو صرف بولا جاتا ہے، جن کو صرف سنا جاتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں۔ اور آپ سے آج میں یہی چاہتا ہوں کہ آج سے ہم اس پر عمل کر کے دکھلا دیں، جتنا اللہ رب العالمین ہمیں طاقت دیتا ہے، جتنی استطاعت ہے اتنا اس پر عمل کر کے دکھلا دے۔ بس یہی اسلام کی وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو دوسروں کو متاثر کر سکتی ہیں، جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ سکتی ہیں، جو صحیح طور پر معاشرے کی تربیت کر سکتی ہیں۔ اگر اس کو زیادہ کچھ نہ کرو، بس عملی طور پر نافذ کر لو، زیادہ نہیں اپنے درمیان نافذ کر لو کہ جہاں ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے ان باتوں کا ہم خیال رکھیں گے۔ نہیں چاہیے تنظیم نہیں بنانا ہے ہم کو کوئی جماعت نہیں بنانا ہے، ہم کو کوئی ادارہ نہیں قائم کرنا ہے۔ آج جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے، اصلاح معاشرہ کی بات آتی ہے، چلو تنظیم بنا لیا جائے، چلو ادارہ بنا لیا جائے، اس میں صدر ہوگا، سیکریٹری ہوگا، ممبران ہوں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کے چکر میں پڑے رہتے۔ نہیں چاہیے وہ تمام چیزیں۔ انفرادی طور پر آپ اپنے طور پر جہاں ہیں ان معمولی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی ضروری تمام لوگ آئیں تبھی ہوگا، آپ تنہا بھی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ سلام کرنے کے لیے جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ سلام کو عام کرنے کے لیے افراد کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سلام کو عام کرو، ہر شخص کو سلام کرو، انشاءاللہ خود بخود آج وہ لوگ جو سلام نہیں کرتے کل وہ بھی سلام کرنے لگ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ اگر سچا مومن ہوگا، سچا مسلم ہوگا تو اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں گے۔ تو کم از کم آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ آج کے بعد سے ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے دیگر اعضاء سے، ہمارے کسی حرکت سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ کم از کم یہ سوچ ہمارے اندر آنی چاہیے، اور اگر ایسا ہم اپنے توبہ کرنے لگ جائیں انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ کم از کم کچھ نہ کچھ تاریکی کی اس حالت میں جہاں تمام جگہ پر ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، اس میں اگر تھوڑی سی روشنی آ جائے گی، دینی تعلیم کی روشنی آ جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی آ جائے گی، انشاءاللہ العزیز یہی روشنی آگے چل کر کے اس تاریکی کو دور کرنے والے ہوگی، اور ہمارے معاشرہ سے تھوڑا بہت بھی تاریکی اٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں کرے سننے عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو ان تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا، الہی نے ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما، ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا، آمین تقبل رب العالمین، والسلام علیکم۔